الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتہائی واجب الاحترام طلباء کرام، آج کے درس میں ہم اصل نمبر 8 میں وضاحت کریں گے کہ الحاد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تقریباً 7 اصولوں کو بیان کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور میں نے وضاحت بھی مانگی تھی آپ سے کہ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا کہ ان اصولوں کو آپ لوگوں نے بالکل زبانیات کرنا ہے۔ اصل نمبر 1 جو تھا، میں آپ کو دوبارہ ہر روز ہر درس سے پہلے میں اس کا ایک بار آپ لوگوں کو خلاصہ سناتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ اس کو بار بار سنتے جاؤ کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ہم نے جو اصل نمبر 1 پڑھا تھا کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اصل نمبر 2 ہم نے جو بیان کیا تھا کہ جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اصل نمبر 3 پر ہم نے وضاحت کی تھی کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستعبد ہونا یعنی خلاف عادت ہونا اور چیز ہے۔ اس پر الحمدللہ تفصیلی گفتگو موجود ہے، درس کی شکل میں موجود ہے۔ اصل نمبر 4 ہم نے جو پڑھا تھا کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا لازم نہیں ہے، اور اصل نمبر 5 ہم نے جو پڑھا تھا کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح اصل نمبر 6 جو ہم نے پڑھا تھا کہ دلیل الگ چیز ہے اور نظیر الگ چیز ہے۔ مدعی سے تو دلیل کا مطالبہ جائز ہے، لیکن مدعی سے نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہے۔ ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اصل نمبر 7 جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ دلیل عقلی اور نقلی میں تعارض کی 4 صورتیں محتمل ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آج کے درس میں ہم شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ملحدین ایسے اعتراض کرتے ہیں اگر الحاد کے خلاف کام کرنے والا ان اصولوں سے واقف نہ ہو تو اس کو جواب دینا مشکل پڑ جاتا ہے، لیکن جب آپ شریعت کی فہم کامل سے آپ باخبر ہوگے تو آپ کو ان سوالات کا جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اصل نمبر 8 یہاں پر رکھا ہے کہ الحاد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ الحاد کا یہاں سے آپ مولانا صاحب بلا صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے عبارت شروع کر دیں کہ ہم درس کو آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نمبر 8، الحاد کے خلاف کام کرنے والے کے لیے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ الحاد کا ایک اصل اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ شریعت کا کامل فہم انسان کو حاصل ہو اور شریعت کی اسرار اور رموز پر واقفیت حاصل ہو۔ شریعت کا مکمل فہم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دین اسلام انسان کی مکمل زندگی کے تمام پہلو کو ہدایت دیتا ہے، نہ صرف عبادات تک محدود ہے۔ شریعت کا فہم ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنا ذاتی، معاشرتی، مالی اور سیاسی معاملات میں صحیح فیصلے۔ شریعت کا فہم ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ذاتی زندگی، معاشرتی، مالی اور سیاسی معاملات میں صحیح فیصلے کریں گے۔ اگر انسان کو شریعت کا کامل فہم حاصل ہوگا تو اس کے لیے تمام مسائل کا حل اسلام نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے جو وضاحت کی ہے کہ شریعت کا کامل فہم انسان کی ایمان کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ الحاد میں مبتلا افراد خدا کے وجود اور مذہبی اصولوں کی حقیقت کو سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی حقیقت، اس کی تعلیمات اور اللہ کے پیغامات کو سمجھ کر اپنے ایمان کو مستحکم کرے تاکہ وہ کسی بھی شک یا تذبذب کا شکار نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم جو الحاد
کے خلاف کام کر رہے ہیں نا، اس سے الحمدللہ ہمارا اپنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ہم اپنے عقیدے میں اپنی مثال پیش کر رہا ہوں کہ میں جب سے اس الحاد کے موضوع کی طرف آیا ہوں، سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ اپنے ایمان ہاں کا حفاظت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے مسلمانوں کی ایمان کا بھی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ ہم تو آپ لوگوں کو اصول و مبادیات رد الالحاد پڑھا رہے ہیں. آپ کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ایسے آپ دین کا خدمت کر سکیں. تو مولانا صاحب، بلال صاحب، آپ عبارت شروع کریں کہ شریعت کا کامل فہم انسان کی ایمان کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے. جی مولانا بلال صاحب. الحاد میں مبتلا افراد خدا کی وجود اور مذہبی اصولوں کی حقیقت کو سوالیہ نشانہ بناتے ہیں. اسی میں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی دین کی حقیقت، اس کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھ کر اپنی ایمان کو مستحکم کرے، تاکہ وہ کسی بھی شک یا تذبذب کا شکار نہ ہو سکے. اگر کسی شخص کو شریعت کی اصول، اس کی ہدایات اور دین کی تاریخ کا صحیح علم ہو تو وہ کسی بھی فلسفہ یا نظریہ کا منطق سے جواب دینے کے قابل ہوتا ہے. شریعت کی فہم کے بغیر انسان کی ایمان بنیاد کمزور ہو سکتی ہے، جس سے وہ الحاد کی اثرات کا شکار ہو سکتا ہے. سب سے پہلے دین کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. الحاد کی بنیاد عام طور پر اس عقیدے پر ہوتی ہے کہ خدا کی موجودگی یا مذہبی اصول. ملحدین کیا کرتے ہیں کہ یار اسلام کے بہت سے عقائد خلاف عقل ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں خلاف عقل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں انسان کا قد 130 فٹ ہو، 133 فٹ. ہم کہتے ہیں اس میں خلاف عقل کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت ایک 5 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 7 فٹ انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے 130 فٹ بنانا کیوں ناممکن ہے؟ اسی طرح اور بھی بہت سے عقائد ہیں. ہمارے اصل عقائد جو ہے، اکثر عقائد ہمارے ماورائے عقل ہے، لیکن ملحدین اس کو خلاف عقل ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں. جب آپ کو ان اصولوں کا خبر ہوگا تو پھر آپ کو شریعت کی جب آپ کو شریعت کی حقیقت معلوم ہوگی تو پھر آپ ان اصولوں کے ذریعے اس سے گفتگو کرو گے اور اسے کہو گے یار آپ نے غلط سمجھا ہے. شریعت کا کامل فہم ضروری ہے، تو دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے بہت ضروری ہے. جی مولانا صاحب، اب عبارت شروع کریں. دین کی حقیقت کو سمجھنا. الحاد کی بنیاد عام طور پر اس عقیدے پر ہوتی ہے کہ خدا کی موجودگی یا مذہبی اصول محض خیالات یا افسانے ہیں. اگر ایک شخص شریعت کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے تو وہ اس بات کو جان سکے گا کہ اللہ کی موجودگی، اس کی صفات اور اس کے قانون کا اس بات عقل، فطرت اور تجربے سے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آسمان اپنے ستاروں، سورج، چاند، ان کی حرکت اور طلوع غروب میں ان کی گردش کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. زمین کا مشاہدہ اس کی پہاڑوں، رو، دریا، حیوانات، نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جیسے بادل، بارش، برف، گرج، چمک، ٹوٹنے والی ستارے اور تیز ہوائیں. اللہ کی موجودگی، اس کی صفات، اس کے قانون کا اس بات عقل، فطرت اور تجربے سے بھی کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ اس کے بارے میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے، جس طرح آپ نے سورۃ آل عمران آیات نمبر 190 اور 191 میں تلاوت فرمائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کا بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں مکمل اس پر تفصیلی گفتگو ہی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ وہ اجناس ہے جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہے، پھر ان میں ہر جنس کی کئی انواع ہے، ہر نوع کی کئی اقسام اور ہر قسم کی کئی شاخیں ہے، اور صفات، حیت اور ظاہری و باطنی معانی کے اختلاف کی وجہ سے اس کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے. زمین و آسمان کی جمادات، نباتات، حیوانات، فلک و ستاروں میں ایک ذرہ بھی اللہ کی حرکت کی دے بغیر حرکت نہیں کر سکتا،
اور ان کی حرکت میں ایک حکمت ہو یا دو، 10 ہو یا 1000، یہ سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی جلال و کی برائی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنے دعویٰ پر عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے۔ نظریاتی اور فکری دلائل فراہم کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو جب شریعت کا کامل فہم حاصل ہوتا ہے تو ان کو نظریاتی اور فکری دلائل معلوم ہوتے ہیں۔ الحاد کے رد میں کام کرنے والوں کے لیے ایک شخص کو ایمان کے ساتھ ساتھ ان نظریات کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے جن کی بنیاد پر الحاد کی مخالفت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم جب آپ کو ان اصولوں سے پڑھا رہے ہیں نا، جب ہم آپ کو جو اصول و مبادیات رد الالحاد کتاب پڑھا رہے ہیں نا، الحمدللہ یہ تقریباً 200-300 صفحے کتاب ہے، 300 تک ابھی ہم اس کا ایک شرح بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 300 صفحات پر ہم نے صرف اصولوں کو آپ لوگوں کے لیے بیان کی ہے کہ آپ لوگوں نے الحاد کا رد کیسے کر رہے ہیں۔ پھر محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی کہا کہ ہم آپ کو دین حاصل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، دنیا کمانے کا طریقہ ہم آپ کو سکھا نہیں رہے ہیں کہ آپ اس سے دنیا کما لیں۔ آپ اس سے دین حاصل کریں گے اور الحاد کے خلاف آنے والے وقتوں میں جو بھی ساتھی ان دروس کو سنے گا تو اس کو بہت فائدہ دے گا۔ تو اب مولانا بلال صاحب یہاں سے آپ نے بات شروع کرنا ہے کہ نظریاتی اور فکری دلائل فراہم کرنا۔ شریعت انسان کو جب شریعت کا کامل فہم حاصل ہوتا ہے تو نظریاتی اور فکری دلائل سے استفادہ کر سکے گا۔ تو مولانا بلال صاحب آپ یہاں سے بات شروع کریں۔ نظریاتی اور فکری دلائل فراہم کرنا الحاد کے رد میں کام کرنے کے لیے ایک شخص کو ایمان کے ساتھ ان نظریات کو بھی سمجھانا ضروری ہوتا ہے جن کی بنیاد پر الحاد کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک فرد کو جدید فلسفہ، سائنسی نظریات اور انسانوں کی فکر کے ارتقاء کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے وہ ایسے عقلی دلائل فراہم کر سکے گا جو الحاد کی دلائل کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ ایک منٹ صبر کریں، ایک منٹ صبر کریں آپ یہاں پر۔ الحمدللہ ہم ملحدین کو جو جوابات دے رہے ہیں نا کہ عقلی اور نقلی طور پر، تقریباً 2-3 دن پہلے میرا ایک مناظرہ ٹک ٹاک پر ہوا، تقریباً 2 گھنٹے تک چل رہا تھا، تو بعض اوقات اس میں نیٹ کا مسئلہ بھی آ رہا تھا، تو لیکن الحمدللہ ہم نے تمام مناظرہ ریکارڈ کیا ہے الحمدللہ بگ بینگ کے نظریے پر، اسی طرح ارتقاء کے نظریے پر۔ الحمدللہ ہم نے اصل کتابوں سے ان کو حوالہ جات دی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ارتقاء کے قائل ہو یا تخلیق کی، پھر اس سے بھاگ رہا تھا کہ تخلیق سے کیا مراد، تو پھر میں نے جب سمجھایا تو پھر وہ پھنس گیا۔ تو آپ لوگوں کو جب آپ الحاد کے خلاف کام کر رہے ہو نا، تو آپ کو ان جتنے بھی سائنسی مفروضات اور نظریات ہیں جن نظریات کو عقائد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اسلام میں ایسے دلائل پہلے سے موجود ہیں جو الحادی نظریات کا مقابلہ کرتے ہیں الحمدللہ، جیسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ہم اللہ رب العزت کو تو دنیا میں دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی طرح خلقت کا عمیق مطالعہ اور کائنات کی حکمت ہے۔ ایک ہوتا ہے حلقت، ایک ہے خلقت۔ حلقت جمع غفیر کو کہتے ہیں اور خلقت منادت و منع تخلیق۔ کائنات کی حکمت ہے جو ایک عاقل انسان کے لیے واضح طور پر اس بات کی دلیل فراہم کرتے ہیں کہ یہ سب کسی عظیم ہستی کی تخلیق ہے۔ تو نظریاتی اور فکری دلائل میں الحمدللہ ہم نے وضاحت کی کہ انسان کو جب شریعت کا کامل فہم حاصل ہوتا ہے تو نظریاتی اور فکری دلائل سے مزین ہوتا ہے۔ یہ دروس جو ہے الحاد کے خلاف جو ہم کر رہے ہیں نا، 1-2 دفعہ سننے سے انسان کی سمجھ میں بعض باتیں نہیں آتی، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کے ساتھ لگے رہے اور بار بار سنتا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو اس پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ شریعت کے تعلیمات کا گہرا
علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، فقہ کا فہم، اسی طرح تاریخ سے باخبر ہونا۔ ملحدین کیا کرتے ہیں کہ تاریخی اقوال سے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح منقولات محضہ پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ تاریخ ابن کثیر کا ایک حوالہ اقبال نے دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کہ نہ ماننے کی بات نہیں ہے، ماننا اور نہ ماننا، ماننا اور نہ ماننا یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تاریخی اقوال ہے، منقولات محضہ ہے، اور منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کو ان تاریخ سے، فقہ سے یا حدیث سے قرآن کا فہم جب آپ کو معلوم ہوگا نا، اگر ملحد قرآن کی کسی آیات پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو جب تفسیر معلوم ہوگا تو پھر آپ اس سے جواب دو گے۔ اسی طرح اصول حدیث سے، اسی طرح اصول فقہ، اسلام کے جتنے بھی الحمدللہ علوم ہے نا، جب آپ اس سے باخبر ہوگے تو پھر آپ کے لیے الحاد کا رد کرنا بہت آسان ہے۔ تو کام کرنے والے شخص اگر شریعت کے اصولوں کو سمجھتا ہوگا تو مذہبی مکالمہ میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ شریعت کے فہم حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ مذہبی بحث مباحثہ میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہ صرف اپنے ایمان کو سمجھتا ہو بلکہ وہ دوسری فلسفیانہ یا نظریات، سائنسی نظریات سے بھی جواب دے سکے، جس طرح ہم گریویٹیشن، اسی طرح ہاں کائنات کے بارے میں تخلیق، بگ بینگ، اسی طرح اور بھی جتنے نظریات ہیں ارتقاء، اس سے الحمدللہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔ شریعت کا علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے بغیر غصہ جذباتیت کے دلائل، اسی طرح بہت سے ایسے ہے کہ الحمدللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اپنے الحاد کا رد کیسے کرنا ہے۔ تو اور ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ملحدین جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، شریعت کے فہم سے ناخبر ہوتے ہیں، شریعت کے فہم سے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے ایک مثال صرف یہاں پر بیان کی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ را دیکھے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں۔ اب اے شریعت کی فہم کو نہیں سمجھتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ عبارت شروع کریں۔ مذہبی مکالمہ اور بحث کا علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جی مذہبی مکالمہ اور بحث کا علم، الحاد کے خلاف کام کرنے والے شخص اگر شریعت کی اصولوں کو سمجھتا ہوگا وہ مذہبی مکالمے میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ مذہبی بحث اور مباحثہ میں حصہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نہ صرف اپنی ایمان کو سمجھتا ہو بلکہ وہ دوسرے فلسفیانہ یا سائنسی نظریات کا بھی جواب دے سکے۔ شریعت کا علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی بغیر غصہ یا جذباتیت کی دلائل کے ساتھ مذہبی مکالمے میں حصہ لیا جائے۔ اس علم سے انسان اپنی عقیدے کی وضاحت کر سکتا ہے اور سلیقے سے الحاد یا دیگر مخالف نظریات کا رد کر سکتا ہے۔ ایک شخص جب شریعت کی احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا کردار خود اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس کے کردار میں ایمانداری، انصاف اور اخلاقی اخلاق دکھائی دیتی ہیں، جو کہ الحاد کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ایک مضبوط دلیل بن سکتی ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا نا کہ شریعت کا علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے جذبات میں نہیں آنا، آپ نے غصہ نہیں ہونا، آپ نے ٹھنڈے دماغ سے ملحدین کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ہے، آپ نے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو ملحد بیٹھا ہے نا، آپ اس کو ایک بیمار تصور کرو گے کہ یہ روحانی مریض ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ الحاد کے خلاف سختی نہیں چلتی، سختی ان لوگوں کے ساتھ چلتی ہے جو اسلام کو ماننے والے ہو۔ آپ فتووں کے ذریعے ان کو قائل کرتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کرو گے تو آپ کے لیے سزا لازم ہے، پھر وہ مانتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اسلام کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے فتاوجات کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں نے ٹھنڈے دماغ سے اور بغیر جذبات کے بالکل آسان فہم کے ساتھ اور آسان انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے نیت بھی کرنا ہے۔ یا اللہ، میں آپ کے رضا کے لیے آپ کا بندہ ہے، غلط راہ پر جا چکا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکا ہے،
میں اس کو صحیح راستے پر لانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس پر فتوے نہیں لگانے کہ آپ یہ ہو یا وہ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے الحاد کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ملحدین شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر یا شریعت کی فہم کو نہیں سمجھتے، اس لیے اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور اکثر انسان شریعت کے فہم نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں اور الحاد ملحد بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے صرف ایک مثال یہاں پر بیان کی ہے کہ ملحدین جب اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ رازق ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کے رزق کا ذمہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کے لیے رزق کے تمام وسائل پیدا کیے ہیں۔ کھانا پینا صرف رزق نہیں ہے، آکسیجن، ہائیڈروجن، ہیلینیم جتنے بھی عناصر ہیں نا، یہ تمام انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں دو ہے نظام رائج ہے، ایک کیپٹلزم ہے جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اور ہم سودی نظام کہتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں رائج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام ہے جسے سیکولرزم اور سوشلزم کہتے ہیں، جسے کمیونزم اور سوشلزم کہتے ہیں۔ دونوں نظاموں نے انسانیت کو اپنے رزق سے محروم کر دیا ہے۔ کیپٹلزم جو ہمارے علاقوں میں اسی طرح یورپ میں قائم ہے نا، اس کی بنیادی کتنے شاخیں ہیں؟ تقریباً 11-12 ہم نے اس پر مکمل گفتگو کی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا پہلا ستون سود پر قائم ہے۔ جب کسی معاشرے میں سود ہوگا تو وہاں پر انصاف نہیں ہوگا اور لوگ اپنے رزق سے محروم ہوں گے۔ اس میں اللہ کی کیا قصور ہے یا مذہب کی کیا قصور ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے لوگ اپنے رزق سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کا پہلا ستون سود ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا بنیادی ستون کاغذی کرنسی ہے، اور تیسرا جو ستون ہے اس کا نظام اور بینک ہے، مرکزی بینک ہے۔ اسی طرح چوتھا ستون جو محصول اور ٹیکس ہے۔ اتنے ٹیکس لگائے ہیں ان لوگوں نے مسلمان انسانوں پر کہ انسان کے لیے جینا حرام کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ اسی طرح بین الاقوامی تجارت میں سودی کاروبار ہو رہا ہے، اس سے انسان حلال روزگار نہیں کر سکتا، اس سے انسان رزق سے محروم ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیمہ پالیسیاں ہے، اسی طرح سٹاک مارکیٹ ہے، اسی طرح تقریباً اس کی 11-12 شاہ ستون ہم نے الحمدللہ بیان کی ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ انسان لوگوں کو یہی ظالم انسان اپنے رزق سے محروم کر رہے ہیں اور اعتراض اللہ رب العزت پر کر رہے ہیں۔ تو اب ہم تفصیل سے اس اعتراض کو حل کریں گے کہ ملحدین جب اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ رازق ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، اس کو ہم تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ عبارت شروع کر دیں، جزاک اللہ۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہاتھوں میں دیتا ہے کہ یہ لو اور کھا لو۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ذی-روح اشیاء ہیں، ان کو رزق کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں پیدا کی ہے، اور اس کے تقسیم کو انسانوں کے ہاتھوں دیا ہے، اور تقسیم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اسی طرح تقسیم کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رزق کا دائرہ بے شمار ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔ ہر جاندار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی فراہمی کا طریقہ بھی ہمیں الحمدللہ سمجھا دیا ہے۔ رزق صرف خوراک یا مال دولت تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کی تمام رازق ہونے کا مطلب ہے کہ اس دنیا دارالامتحان بھی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کی مال کی امتحان ہو رہے ہیں کہ یہ مال کہاں خرچ کرے گا، اور کسی کی غربت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق کا یہ نظام انسانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی رزق میں کمی کر کے انسان کے صبر کی آزمائش
کرتا ہے اور تو کبھی زیادہ دے کر شکر کی آزمائش میں ڈالتا ہے، جس طرح سورۃ الذاریات آیت نمبر 22 میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس رزق کا انتظام ہے، لیکن اس کا عطا کرنا مختلف حالات کے مطابق ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی ایمان اور عمل کو بہتر بنا سکے۔ اللہ کی رازق ہونے کی چند اصول۔ اللہ نے رزق کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہے۔ ہر انسان، جانور اور مخلوق کو اس کی ضروریات کے مطابق رزق دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب، لیکن ہر ایک کو اللہ اپنے حکمت اور ضرورت کے مطابق رزق دیتا ہے۔ اللہ اپنے رزق کو مختلف ذرائع سے پہنچاتا ہے، زمین سے، آسمان سے، انسانوں کے درمیان، تجارت کے ذریعے، محنت اور کاروبار کے ذریعے، اور قدرتی وسائل جیسے بارش، فصل اور دریا کے ذریعے۔ اللہ کا رزق صرف مادی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ہوتا ہے۔ ایمان، سکون، محبت اور زندگی کی راحتیں اللہ کی طرف سے رزق کی برکتیں ہیں۔ اللہ کا رازق ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کے لیے رزق دینے والا ہے۔ اس کا رزق بے شمار ہے اور اس کا انتظام اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کا رازق ہونا ایک نعمت ہے، کیونکہ اس کا رزق نہ صرف مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ روحانی سکون اور اطمینان کو بھی فراہم کرتا ہے۔ اب آبا وہی کنا کوئی سوک شی رزق رسولے هر بنده ته، څوک چې رزق رسولې هر بنده ته، وایي دا د ټولو څه شی دی؟ روزي رسان دی۔ الحمدللہ، شکر دی چې زموږ الله راغلی دی۔ اسی طرح رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ الحمدللہ، اسلام ایسا فطری دین ہے، اگر اسلام کے اصولوں پر تمام انسانیت آ جائے تو دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا انتخاب کرے اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو۔ دنیا میں بھوک اور غربت کا مسئلہ صرف اللہ کی رضا یا آزمائش کا نہیں بلکہ انسانوں کی اعمال اور ان کے درمیان انصاف کی کمی کا بھی نتیجہ ہے۔ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے دوسرے لوگ اپنے رزق سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں وضاحت کی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تو تم کو حکم دیتا ہے، عدل اور احسان کا حکم اللہ دیتا ہے۔ جب انسان اپنے عمل اور معاشرتی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں کرتا ہے، جیسے کہ وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم، یہاں پر اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، جو وسائل ہیں وہ اس میں بہت گیپ ہے غریب اور مالدار کے درمیان۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کی 80% لوگوں کے پاس 20% دولت ہے اور 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے۔ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، انسانوں کے ظلم کی وجہ سے غربت کے خلاف اقدامات نہیں کرتے، اسی طرح قدرتی وسائل پر بیجا تصرف کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ضرور بھوک اور فاقہ کشی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ظلم اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، آپ یہاں سے عبارت شروع کریں مولانا بلال صاحب، یہاں تک تو میں عبارت پڑھ چکا ہوں۔ ظلم اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم۔ دنیا میں جو لوگ بھوک، غربت اور بے روزگاری کا شکار ہیں، ان کا بڑا سبب انسانی معاشرتی ظلم اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ دنیا کے بہت سے علاقے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں قدرتی وسائل کی کمی نہیں بلکہ اکثر ان علاقوں میں وسائل کا غیر منصفانہ استعمال، جنگوں، قدرتی آفات کی بد انتظامی اور امیروں کا غریبوں پر ظلم ہے۔ اللہ نے رزق کے ذرائع پیدا کی ہے، لیکن اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتا یا ظلم اور جبر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھوک اور غربت کی صورت میں نکلتا ہے۔ آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی قوت ایمان کو آزما سکیں۔ بھوک اور دیگر مشکلات ایک امتحان ہو سکتی ہے جس سے انسانوں کا صبر اور شکر پر
کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھولوں کی کمی سے آزما دی گئی اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اللہ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان بھوک اور غربت کا شکار ہوں، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت اور مقصد ہوتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا رزق آخرت میں پورا ملے گا۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ظلم اور ستم یا غربت کا شکار ہوتے ہیں ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں مشکلات اور غربت کا سامنا کرنے والوں کو آخرت میں ان کی قربانیوں اور صبر کے بدلے بہترین انعام ملے گا۔ مسلمانوں کا فرض، اسلام میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کی اہمیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ معاشراتی انصاف کے قیام میں ہر فرد کا کردار ہے۔ یہاں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی مسائل اور وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی فرد یا گروہ بھوک یا غربت کا شکار نہ ہو۔ ماشاءاللہ، ایک منٹ صبر کریں، بس آپ صبر کریں، جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج تفصیلی درس ہو چکا ہے۔ اصل نمبر 8 کہ جو شخص الحاد کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے شریعت کے کامل فہم پر چند مثالوں کو بیان کیا اور بعد میں ایک اعتراض پیش کر دیا کہ ملحدین جب اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، تو اس پر الحمدللہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر ہم وضاحت کرتے ہیں کہ جو شخص الحاد کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے اسے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنے ایمان کو مستحکم کر سکے بلکہ عقلی دلائل، سائنسی حقائق اور دینی اصولوں کی مدد سے الحاد کی دلیلوں کا مؤثر جواب دے سکے۔ اس کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے دین کی سچائی کو سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے، اسی طرح دوسرے شخصوں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اور رزق کے بارے میں الحمدللہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں انسان کے لیے رزق کی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اس میں پیدا کی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کار انسانوں کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اب کیپٹلزم کی وجہ سے اور اسی طرح سوشلزم اور کمیونزم کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے تفصیلی درس ریکارڈ کی ہے اور اصل نمبر 8 ایتا کل انشاءاللہ تعالی اصل نمبر 9 پڑھیں گے کہ ملحدین کے اعتراضات کے پیچھے فلسفہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ملحدین جب بھی اعتراض کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کو ان اصولوں کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کو اس کا توڑ کرنا اور اس کا جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔